لشکر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے تو یہ کیسے دوڑ رہا ہے، اس نے اپنے شکم کو بالکل زمین سے ملا دیا ہے، پہاڑوں سے ملا دیا ہے، چاروں ہاتھ پیر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا دل دل، یعنی اگر خچر اپنے پیٹ کو اور سینے کو زمین سے ملا دے اسے کہتے ہیں دل دل دل، تو اسی دن سے نام پڑ گیا دلدل۔ اور وہ چلا اور وہاں پہنچ کے دیکھا تو وہ حارث موجود، اس نے اپنا برج ہلایا، ان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سامنے ایک پہاڑی تھی بلند سی، ٹکڑا ایک پہاڑی کا، یہ علم جو ہے نیزے میں بنا ہوتا، نیزے کی انی نیچے اوپر پھریرا، علی نے میں نیزے کے علم کو لیا اور اس پہاڑی پہ، اس لیے میر انیس نے بچپن میں کہا تھا بچوں کو ضرور یہ یاد کرنا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا۔ بھائی یہاں سے ذاکری کی ابتدا ہوا کرتی تھی، اگر کسی بچے کو آپ نے ماں باپ نے نہیں یاد کرایا تو وہ نہ ذاکری کر سکتا ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے تمام بچوں کو، چھوٹے توتلے بچوں کو، پتھر پہ علم دین کا، اس کے آگے کیا دوسرا مصرع کیا؟ ہائے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اور تیسرا کیا ہے؟ سب کچھ ہو گیا نا، 4 مصروں میں، 4 مصرے میں سب ہو گیا۔ اب عجیب واقعہ ہوا، کیا بتائیں، ان کا بھائی وہ یعقوب لے گئے شیلو، ان کا اچھا وہ ہاں وہ جو سب سے بڑا نجومی ہے اس کو برجی پہ بٹھا، رات و دن وہ ستارہ دیکھتا رہے۔ بھائی ہمارا ستارہ کیا ہے یہودیوں کی حکومت کا؟ ان کا کہ بھائی 2 ستارے ہیں، 2 ستارے، ایک نصر ہے اور ایک بت ہے، بربت۔ یہ دونوں جو ہیں، ایک جو ہے 2500 سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے اور ایک دن بھر میں کرتا ہے، اور ایک کے گرد یہ چکر پورا کر رہا ہے، اور جو بیچ کا ستارہ ہے 2500، تو 2500 برس تو آپ کی حکومت رہے گی دنیا میں، یہودیوں کی، سرداروں کی، سب کی آپ کی دولت باقی رہے گی، آپ کی حکومت رہے گی 2500 برس۔ اب وہ 39 دن تک وہ آئے، ان کا بھائی ستارہ خیریت سے ہے؟ کہاں، وہ بھاگ گئے ستارہ خیریت سے، ہاں ہاں آپ کی حکومت ہے، وہ 2500 برس والا چل رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے، اور وہ نصر جو ہے وہ پورے دن کا چکر اس کے گرد کر رہا ہے۔ وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اوپر نجومی، انہوں نے پتھر پہ علم گاڑ دیا، جیسے ہی گاڑا تو چہرہ دیکھا نجومی نے، نجومی نے جلدی سے ستارے کی طرف دیکھا اور وہاں سے کودا، اتنے اوپر سے کودا۔ اب جو کودا تو یہودی ہو گئے پریشان، بتا تو ہوا کیا؟ اب وہ پورے خیبر میں بھاگ رہا ہے، ارے کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، اور پیچھے پیچھے یہودی، ارے بتا تو ہوا کیا، ارے بتا تو کیا ہوا، ارے کیا ہوا، سب پیچھے پیچھے اس کو پکڑ رہے ہیں، ہوش ہی نہیں آ رہا، پانی جا رہا چہرے پہ، بتا تو ہوا کیا؟ ارے کہا وہ 2500 برس والا جیسے ہی اس نے پتھر پہ نیزہ گاڑا، اس نے 1 سیکنڈ میں پورا تمہاری حکومت گئی۔ کہا کیوں گئی؟ کہا شیلو آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور ایک بار آگے بڑھ کر حارث کا قلعہ خما کیا۔ اوپر مرحب بیٹھا تھا، اس نے دیکھا بھائی گیا مارا، وہاں سے ٹنٹا ہوا نکلا، تلوار کیا، اس کے ساتھ گرز، تلوار، برچھی، برچھا، تیر و کمان، سارے ہتھیار لے کے نکلا اور مقابل آ گیا۔ یہاں شروع ہی میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس نے رجس پڑھا، انہوں نے اپنا رجس پڑھا، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے، انہوں نے یہی نہیں کہا میرا نام یہ، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ واپس چلا، گھوڑے کو پھیر کے واپس چلا۔ کہاں جاتا ہے؟
کہاں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ ارے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ شیر نے مجھے پھاڑ دیا. میری ماں کاہنا تھی، میں نے اپنی ماں کو خواب بتایا، اس نے تعبیر دی، کمر اب سب سے لڑنا، اس سے نہ لڑنا جس کا نام شیر ہو. تو کہہ رہا تیرا نام حیدر ہے، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا. ہائے، ادھر سے لوگوں نے لعنت ملامت کی، کا بھاگ کے آئے گا تو یہاں پٹے گا تو، چل لڑ. کوئی ایک آ گیا بڈھا وہیں قریب میں. ہاں، آپ کیسے آئے؟ ارے تجھے بتانے آیا ہوں بے وقوف، ایک نام کے دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں. ہاں آپ صحیح کہتے ہیں. جس کو دیکھو ہر ایک کا نام اسد، محمد اسد، اسد علی، اسد زیدی، اسد نقوی. اب یہ اتنے اسد ہیں، میں اپنے ٹیلی فون میں نمبر دیکھنا پڑتا کون سے اسد کو فون کرنا اور کون سے حیدر کو فون کرنا اور کون سے علی کو فون کرنا. کیا پسندیدہ نام ہے. ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام علی، حیدر، اسد، کیا شاندار نام ہے، کیا میٹھے نام ہیں. کوئی اور ہوگا، تیر چلایا، علی نے ذوالفقار سے تیر کاٹ دیا. نیزہ اٹھایا، علی نے نیزہ کاٹ دیا. سروئی اٹھایا، علی نے کاٹ دیا. تلوار نکالی، کب بڑے وار کر چکا، اب لے میرا وار. بھائی سر پہ کھود پہ پتھر کا ٹکڑا اور جھلم اور پھر 4 آئینہ، زیرہ بختر، بازو بند، دستانے لوہے کے، گھٹنوں پہ لوہے اور گھوڑا پورا زیرہ سے ڈھکا ہوا. اب جو وہاں سے چلی ذوالفقار، پتھر کو کاٹا، کھود کو کاٹا، گردن کو کاٹا، سینے کو کاٹا، راہوار تک آئی اور اب جو چلی زمین کی طرف تو چشمہ ابلنے لگا. اب انتر اور یاسر میں کیا رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نکلو باہر ورنہ یہ کلوں کو برباد کر دے گا. یہ شیر یہی شیلو ہے. مقابلہ کرو، مقابلہ کرو. لڑ رہے ہیں. ایک نے یہودی نے ہاتھ مار کے علی کی سپر گرا دی. اب دروازہ آیا. بس علی آئے جلال میں، جب اس نے سپر گرائی شرارت کر کے تو علی نے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ کی فتح یہ ہے 2 انگلیاں. اب چاہے وہ لکڑی کا دروازہ ہو یا لوہے کا ہو، مجھے نہیں پتا کہ وزن کیا ہے، بس 2 انگلیوں سے اٹھا لیا. اگر ہلکا سا لکڑی کا بھی ہے تو سپر بنانے میں کیا ہے. لکھا ہے اہل سنت نے کہ 40 آدمی مل کے کھولتے تھے اور 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے. ارے جتنی دولت یہودیوں نے بھری تھی اور اتنا تو ڈر رہے تھے رسول اللہ سے، قلعے بنائے اتنے بھاری، 7 پتھر کے، دروازہ لگایا بھینس کے باڑے کا. ہو گیا، بس خبر ہو گئی، ختم ہو گئی تقریر، یہیں پہ ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ علی نے ہاتھ پہ اٹھایا اور خندق میں دیکھیے جب لے کے لکھنؤ میں آخری شب بیداری جو ہوتی ہے وہ آبدیہ کاظمیہ کی، یہاں آبدیہ کاظمیہ آبدیہ، پرانا نام ہے کاظمیہ آبدیہ. یہ ہوتی ہے 7 ربیع الاول کو کاظمہ کے امام. تو ایک بہت بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں لکھنؤ میں، انہوں نے آبدیہ کاظمیہ کو خیبر کا پورا یہ سمجھیے وہاں سے اور یہاں تک اتنی بڑی پینٹنگ دی تھی خیبر کی. تو وہ کاظمین کے دروازے پہ شب بیداری میں اور ساری لائٹیں اس پہ پڑتی، اس پہ 5 مناظر ہیں. پھر اس کی تصویر کھینچ کے پوسٹر کی شکل میں انہوں نے ہمیں بھی تحفے میں دیا، ہمارے گھر میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. تو جس وقت در کو علی نے لیا، انہوں نے تاریخ کے اعتبار سے بالکل سچی پینٹنگ کی تھی اور اس میں چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے، نور آسمان سے یوں آ رہا ہے اور علی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا. اور ایک بار اب جو چلے تو علی کے پیر ہوا پہ تھے، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ
ذرا علی کے ہاتھ کو دیکھیے، اتنا بھاری دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا. تو رسول اللہ نے کہا تم ہاتھ دیکھ رہے ہو، میں پیر